تو فرینڈس، اکثر یہ کویشچن آتا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد موٹی کیوں ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ جسم کا ایک خاص حصہ یعنی ہپس، کولے موٹے کیوں ہو جاتے ہیں۔ پہلے بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح والا معاملہ اللہ نے اشرف المخلوقات کو بطور ہدیہ پیش کیا ہے، بطور تحفہ پیش کیا ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو نسل کو ویسے ہی بڑھا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ پاک کے نظام پہ ہم قربان جائیں کہ اللہ پاک نے ایک بہترین نظام کو ہمارے لیے بنایا۔ اللہ پاک نے نکاح جیسے خوبصورت نظام کو ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے منظم کیا، تاکہ بھرپور طریقے سے نسل پروان چڑھے اور سوسائٹی میں تباہی اور فسادات سے بچا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد والی زندگی کو انسان کے لیے خوشی والی زندگی بنائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نکاح کے بعد پرسکون رہنے کے لیے ایسے معاملات بنائے جو انسانی زندگی کو خوشحال بناتا ہے۔ اب نکاح کے بعد اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کوئی مرد فربہ ہو گیا، کبھی کوئی عورت فربہ ہو گئی، یعنی کہ موٹاپا آ جاتا ہے۔ موٹاپا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ خوشحالی کی وجہ سے بھی عورت کا جسم بڑا سا ہو جاتا ہے، تو کہیں مرد کا جسم فربہ ہو جاتا ہے تو کہیں عورت کا جسم فربہ ہو جاتا ہے، یعنی موٹاپا آ جاتا ہے۔ اور موٹاپا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بعض دفعہ زیادہ خوشحالی کی وجہ سے بھی عورت کا جسم بڑا سا ہو جاتا ہے، جو اشارہ دیتا ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے خوش ہے، مطمئن ہے، سسرال والوں کی جانب سے خوش ہے، اولاد کی جانب سے خوش ہے، مال و دولت کی جانب سے خوش ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے۔ چونکہ نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے جنسی خواہشات کی تکمیل رکھی ہے، اور جب جنسی خواہشات کی تکمیل اچھے طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں پر ہو، اصولوں پر ہو، سنت نبوی کے مطابق ہو، تو اللہ پاک اس عورت پر ظاہر کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اس کام کو شیطان پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں، ہوس پرستی کی طرح کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دکھایا جائے، اور وہ لوگ جو سنت نبوی کے مطابق یہ معاملات کرتے ہیں، ہم میں اور ان میں، شیطان پرست لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق دیکھا گیا ہے۔ جب ہم لوگوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو کہ ہوس پرستی میں آ کر غلط کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ نکاح کے بعد ہی اپنی بیوی سے یہ معاملات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سنت نبوی کے خلاف معاملہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر ویرانی نظر آئے گی۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں، اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں اور سنت نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستوں پر چلتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے چہروں پر نور پیدا اللہ پاک کر دیتا ہے، اور وہی نور ان کے جسم سے بھی نظر آتا ہے، ان کے چہروں پر بھی نظر آتا ہے، اور ان کی ظاہری اعتبار میں بھی نظر آتا ہے، اور روحانی اعتبار میں بھی نظر آتا ہے۔ تبھی عورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ موٹی ہو گئی ہیں، خوشحال نظر آتی ہیں۔ چونکہ نکاح کے بعد جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے جب ایک میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے ہارمونز آپس میں ٹکراتے ہیں، اور اس طرح عورت اور مرد دونوں میں ایک نئے خون کی پیدائش وجود میں آتی ہے۔ جب روزانہ گندا خون نکلتا ہے اور نیا خون بنتا ہے تو دونوں کے چہروں پہ خون کی سرخی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کو ایسے ہی بابرکت نہیں بنایا۔ نکاح کی وجہ سے جو امور پیدا ہوتے ہیں، جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اگر نکاح کے بعد صحیح طور پر لے کے چلا جائے تو ساری برکتیں دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں۔ اور چونکہ جب ایک مرد ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس عورت کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، جب وہ پہلے والی زندگی تھی، بکارت والی زندگی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جبکہ ایک شادی شدہ زندگی میں وہ ایک مرد کی خواہش کی تکمیل کے لیے پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور ایسے میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت موٹی ہو گئی ہے، اور آج کے دور میں لوگوں کی یہ سوچ غلط ہے، اور غلط سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، پیچھے کی جانب سے دخول کر رہے ہیں، اس وجہ سے عورت کے کولے بھاری ہو گئے ہیں، موٹے ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت ایک مرد کے جنسی استعمال میں آتی ہے۔ کولے موٹے ہونا جنسی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ پر بہتان لگانا سخت غلط ہے، اور دین اسلام میں اس بات کی سخت ممانعت ہے کہ کسی پہ غلط بہتان لگایا جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کے راستے کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔